السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی رحمان رحیم علیم اور حکیم ہے، عظیم فضل والا ہے۔ میں اسی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی چاہتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ آپ بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اور ہمیشہ اللہ سے توبہ و استغفار کرنے والے تھے۔ اے اللہ، آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے میرے اسلامی بھائیوں، انسان کو ہر وقت استغفار کی سخت ضرورت رہتی ہے، خصوصاً دور حاضر میں، کیونکہ اس وقت گناہوں اور فتنوں کی بھرمار ہے۔ نیز استغفار دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی کا ضامن بھی ہے۔ چنانچہ استغفار خیر و بھلائی کا دروازہ اور تکالیف و مصائب ٹالنے کا باعث ہے۔ توبہ اور استغفار کے مفہوم میں گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع، گناہوں کے خطرات سے مستقبل میں تحفظ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم شامل ہے۔ اے اللہ کے بندو، گناہوں کی بخشش کے لیے انسان کی طرف سے کی جانے والی دعا اخلاص، اصرار، گڑ گڑانے اور اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے اظہار پر مشتمل ہوتی ہے۔ نیز اس میں گناہوں سے توبہ بھی شامل ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنا بھی استغفار ہی کی ایک شکل ہے۔ چنانچہ یہ تمام امور استغفار اور توبہ کے ضمن میں آتے ہیں۔ لہذا استغفار کا مطلب یہ ہوگا کہ گناہوں اور ان کے اثرات کے خاتمے، ماضی میں کیے ہوئے گناہوں کے شر سے تحفظ اور گناہوں پر پردہ پوشی طلب کی جائے۔ استغفار نیک لوگوں کی عادت، متقی لوگوں کا عمل اور مومنوں کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ متقی لوگ ہر وقت کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا۔ ہے اللہ کے بندو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گزشتہ و پیوستہ تمام لغزشیں اور گناہ معاف فرما دیے تھے۔ چنانچہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی مجلس میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کے یہ الفاظ شمار کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی مشفق ہے، انتہائی مہربان ہے، فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جو کوئی برا فعل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشوائے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ مزید ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جب کوئی گناہ کر بیٹھیں اور اپنے حق میں ظلم کریں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے بخشش مانگتے ہیں، اور سوائے اللہ کے اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے، اور اپنے کیے پر وہ اڑتے نہیں، اور وہ جانتے ہیں ان لوگوں کا بدلہ ان کے رب کے ہاں سے بخشش ہے، اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور کام کرنے والوں کی کیسی اچھی مزدوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ عذاب کرنے والا نہیں، حالانکہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوں۔ مزید ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو تاکہ تمہیں ایک وقت مقرر تک اچھا فائدہ پہنچائے، اور جس نے بڑھ کر نیکی کی ہو اس کو بڑھ کر بدلہ دے، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو میں تمہیں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت کو اور بڑھائے گا،
اور تم نافرمان ہو کر نہ پھر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بھی مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، پس میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار مینا یعنی بارش برسائے گا، اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خصلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو ایسے ہیں کہ ان کے پہلو رات کے وقت بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ نیز حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار یہ کہا کرتے تھے، اور اس کا حکم بھی دیا کرتے تھے کہ تم یہ کہو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یعنی یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں، میں اپنے کیے ہوئے اعمال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیرے حضور مجھ پر ہونے والی تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، ایسے ہی اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں، لہذا مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کامل یقین کے ساتھ دن کے وقت اس استغفار کو پڑھا، ان الفاظ کو دہرایا، اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ اور جس شخص نے ان الفاظوں کو یعنی سید الاستغفار کو پڑھا، جو سب سے بڑا استغفار ہے، سب سے بڑے استغفار کے یہ الفاظ ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رات کے وقت کامل یقین کے ساتھ اسے پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے ہی اگر وہ فوت ہو گیا تو وہ شخص بھی جنت میں داخل ہوگا۔ رواہ البخاری۔ اے اللہ کے بندو، اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم شب و روز گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہوں، اس لیے تم مجھ سے مغفرت طلب کرو اور میں تمہیں بدلے میں معاف کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے استغفار کو اپنی عادت بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور تمام غموں سے کشادگی عطا فرمائے گا، نیز اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آج کے اس خطبے کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنائیں اور اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔